بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ صدق اللہ العظیم۔ میں اپنی بات کو تاریخی پس منظر کے ساتھ شروع کرتے ہوئے اس سفر کربلا کو مزید آگے پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس بات کو واضح کیا کہ بے شک اللہ نے مومنین کی جانوں اور ان کی مالوں کو خرید لیا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اور اللہ تعالیٰ اس کے عوض ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ اور یہ جان چونکہ رب قدوس کی امانت ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید فرقان حمید میں واضح کر دیا کہ مومن کو اللہ تعالیٰ نے یقیناً کسی نہ کسی آزمائش میں ڈالنا ہے، اور اگر وہ شہادت کے درجے پر فائز ہوتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کامیابی کی بہت بڑی نوید ہوتی ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر کربلا، ابھی پیر صاحب فرما رہے تھے جس طرح یزید نے فسق و فجور کے ساتھ حکومت کو چلانے کی کوشش کی، تو چونکہ وہ فاسق تھا جو امامت صغرا کے لائق نہیں، امام کبرا پہ کیسے فائز ہو سکتا تھا۔ اس پر امام علی مقام آپ نے یہ سوچ کر اتمام حجت کے لیے کہ مجھے خطوط آ رہے ہیں اور اگر میں ان کے خطوط کے مطابق کوفہ میں نہ گیا تو کل قیامت کے دن یہ لوگ حشر کے میدان میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ، دین اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے حوالے سے جس وقت مٹانے کی کوشش کی جا رہی تھی ہم نے ان سے گزارش کی لیکن یہ میدان عمل میں نہ آئے۔ ایک سوال اس میں یہ پیدا ہوتا ہے جو ابھی گفتگو ہوئی کہ بہت سے کبار صحابہ وہاں موجود تھے، وہ اس میدان عمل میں کیوں نہ آئے؟ امام علی مقام بچوں کے ساتھ آئے اور اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شریعت نے ہمیشہ ہمیں دو راستے دیے ہیں، ایک رخصت کا اور دوسرا عزیمت کا، اور جب بھی کبھی ایسا معاملہ ہو تو شریعت مطہرہ نہ رخصت والوں کی مذمت کرتی ہے اور نہ شریعت مطہرہ میں عزیمت والوں کی مذمت، بلکہ عزیمت والوں کو دی جاتی ہے۔ البتہ رخصت والوں کو بھی شریعت میں کسی مذمت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ جتنے کبار صحابہ اس وقت موجود تھے، اجلہ تابعین اس وقت موجود تھے، اگر وہ میدان عمل میں نہیں آئے تو انہوں نے بھی شریعت کا ایک حکم یعنی رخصت کو مانتے ہوئے خاموشی کو اختیار کیا۔ لیکن اس مقام پر جو عزیمت والے ہیں، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رفقاء کے ساتھ جب اس میدان میں اترے تو آپ کا مقام اور آپ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جائے کہ آپ نے عزیمت کی راہ کو اپنایا اور اپنا سب کچھ قربان کرتے ہوئے قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ بتا دیا کہ اہل بیت کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی باطل کے ہاتھ میں ہاتھ دے سکے۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت در حقیقت اگر دیکھا جائے تو شہادت کی دو قسمیں ہیں، ایک شہادت حکمی ہے اور ایک حقیقی ہے جسے شہادت سری اور جہری کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ محدثین نے اس پہ بہت سی بات کی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، آپ فرماتے ہیں یا اللہ میری یہ خواہش ہے میں تیری راہ میں شہید کر دیا جاؤں، ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کیا جائے۔ بارہا سرکار نے یہ ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ عَنِ النَّاسِ، پیارے محبوب اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا اور کوئی شخص بھی آپ کے جان کے درپے نہیں ہو سکتا۔ سرکار شہادت کی تمنا کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ رکھی ہے، تو باری تعالیٰ اپنے محبوب کی دعا بھی پورا کرنا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خالق کائنات اپنے وعدے کو بھی پورا کرنا چاہتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا حسین منی وَأَنَا مِنْ حسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، اس کا ایک مفہوم یہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہیں، یعنی میری نسل کے اگر کوئی اصل ہیں تو وہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور ان سے متولد ہونے والی اولاد ہے۔ اور فرمایا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں،
میں حسین سے ہوں کا مطلب یہ ہے، سرکار فرماتے ہیں میری جو شہادت کی تمنا ہے اس تمنا کا ظہور عتم ہوگا تو امام حسین کی شہادت کے ضمن میں ہوگا۔ تو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت حقیقی اور شہادت جہری در حقیقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس تمنا شہادت کا اظہار ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بارہا مقام پر فرمائی۔ اس مقام پر جب مشاجرات صحابہ کی ہم بات کرتے ہیں، یہاں ہمیں یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے، اگر کسی مقام پر ان اصحاب اور اہل بیت کے درمیان کچھ ایسے کلام بھی ہوئے تاریخی پس منظر کے اندر جو ہمیں ملتے ہیں، اس میں ہمیں سب سے پہلے اللہ کے قرآن کو مد نظر رکھنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ تاریخی اعتبار سے کتب لکھنے والے جتنے بھی رائٹر ہیں انہوں نے اپنی اپنی رائے کا کسی اعتبار سے اظہار کر دیا، لیکن اللہ فرماتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، فرمایا میں نے ایمان کی محبت خود ان کے دلوں میں ڈالی ہے، میں نے ایمان سجا سجا کے رکھا ہے، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، میں نے ان سے کفر، عصیان اور فسق یہ ساری چیزیں دور کر دی ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ لہذا اس مقام پر اگر کسی بھی اعتبار سے ان کا آپس میں کوئی ایسا معاملہ ہوا تو یہ ان کی ذاتیات پہ مبنی نہیں لیا جا سکتا، اس لیے کہ ان کے ایمان کی گارنٹی تو اللہ نے قرآن کی آیات خود میں نازل فرما دی ہے۔ اب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تو اپنے نانا کے کیے ہوئے اس وعدے کو نبھانے کے لیے آپ عظیمت کی راہ پر چلے اور آپ نے سفر اختیار کیا اور چلتے چلتے مکہ مکرمہ سے کربلا کے ریزگار پر پہنچے، خیمے لگا دیے گئے اور آپ اس مقام پر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس وراثت کا اظہار کر رہے تھے۔ سرکار فرماتے ہیں ام الحسین فلاح جرتی وجودی، فرمایا رب نے جس جرت اور بہادری کا مجھے مالک بنایا ہے میں اپنی جرت اور بہادری کا وارث امام حسین کو بناتا ہوں۔ اور امام علی مقام نے بھی اس جرت کا اظہار کرتے ہوئے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، جب کہا گیا جی آگے تو موت ہے، آپ نے فرمایا کیا مجھے تم موت سے ڈراتے ہو؟ اوا بالموت تخوفنی، کیا تم مجھے موت سے ڈراتے ہو؟ ان عشت لم اندم ان اقتل لم علم، اگر میں دنیا سے گیا تو مجھے کسی قسم کی ندامت نہ ہوگی، اور اگر میں زندہ رہا مجھے ندامت نہ ہوگی، اگر میں شہید ہو گیا تو مجھے کسی قسم کا درد نہ ہوگا، اس لیے کہ میں رضا الہی کے لیے میدان عمل میں اترا ہوں۔ آپ اپنے رفقا کے ساتھ ہیں اور اس جرت اور بہادری کے ساتھ آپ جواب دیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمنا شہادت کا ظہور عتم ہے، اور آپ بھی اتمام حجت شریعت کے لیے نکلے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر آج بغاوت کا سلسلہ شروع ہوا۔ جن لوگوں نے دین اسلام کے اندر استہزاء والا طریقہ اپنایا ہے اور نماز میں تاخیر کا سلسلہ ہے، فسق و فجور کے معاملات علل اعلان ہونے لگے، تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کی خاطر اپنے بچوں کو اور خواتین اور مستورات کے ساتھ یہ سفر کیا، کیونکہ آپ کا لڑنے کا پروگرام ہی نہیں تھا، آپ تو صرف اور صرف دین اسلام کی ان بنیادی باتوں کو سمجھانے کے لیے اور احیاء اسلام کے لیے میدان عمل میں اترے۔ بغاوت کا جو سلسلہ شروع ہوا، اور جس طرح پیر صاحب نے پہلے گفتگو کے آغاز میں فرمایا کہ کلمہ پڑھنے والے ہی آپ کو شہید، یہ مالک کائنات کی طرف سے حکم ہو گیا، لیکن کیا حکمت تھی اس میں خاص بالخصوص؟ مطلب کلمہ پڑھنے والے ہی شہید کر رہے ہیں، پھر مقام و مرتبہ بھی بیان کریں گے۔ یہ آپ تاریخی پس منظر میں دیکھیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کرنے والے بھی تو کلمہ گو تھے، ٹھیک ہے، 40 دن تک جو پانی کو بند رکھ کے آپ کو صحبتوں سے گزارا گیا اور مسلمانوں کے اس عظیم خلیفہ کو گھر میں قرآن پڑھتے ہوئے جو شہید کیا گیا وہ بھی تو کلمہ گو تھے۔ اور اسی طرح یہ روش بعد میں بھی چلتی گئی، اس لیے کہ یہ بات ذہن میں رکھیں، اقتدار کا جو لالچ ہوا کرتا ہے یہ انسان کو کسی نہ کسی مقام پر کسی نہ کسی اعتبار سے ایسے عمل کروا دیتا ہے جس کے بعد پھر سوائے کف افسوس کے ملنے کے کچھ باقی نہیں رہتا۔ در حقیقت یزید اقتدار کے نشے میں چور تھا اور وہ یہ سمجھتا تھا کہ میرے اقتدار میں سب سے بڑی رکاوٹ اگر کوئی ہے تو وہ نواسہ رسول حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔
تو وہ اس رکاوٹ کو سمجھتے ہوئے اور رکاوٹ کو اپنے راستے کا بہت بڑا ایک پتھر سمجھتے ہوئے اس نے ہٹانے کا فیصلہ کیا، اور نعوذ باللہ من ذالک اس نے پھر یہ اعلان جاری کیے، اور میں نے پھر عرض کیا کہ اس مقام پر جہاں تو اہل بیت کے خلاف یہ سارے اس نے معاملات جاری کیے، وہ بعض افراد یہاں خروج کا لفظ استعمال کرتے ہیں، میں عرض کیا کرتا ہوں اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ رب العزت نے جب ابراہیم علیہ السلام سے وہ سارے وعدے پورے کیے تو فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ہم تمہیں لوگوں کا پیشوا بناتے ہیں۔ عرض کیا وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری اولاد میں، فرمایا لا ینال عہد الظالمین، آپ کی اولاد میں یہ سلسلہ تو ہم جاری رکھیں گے لیکن جو ظالم ہوں گے ان کے لیے یہ سلسلہ نہیں ہوگا، اور ہم ان کو کبھی بھی اس مسند پہ فائز نہیں کریں گے۔ تو جو ظلم و جبر و استبداد کی علامت ہیں وہ کس طرح اس منصب کے لائق تھے، اسی لیے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا، سرداد نہ داد، دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ الا